اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ تجری من تحتہا الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ زمر کا دوسرا رکوع ہے۔ زمرۃ المتقین اور زمرۃ الخاسرین کا تذکرہ اس رکوع میں کیا گیا ہے۔ وہ جماعت جو عدل و انصاف کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتی ہے، تقوی اختیار کرتی ہے، طاغوت سے اجتناب اور انابت الی اللہ اختیار کرتی ہے، اس کی کامیابی کا تذکرہ ہے۔ اور وہ جماعت جو دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورت کا بنیادی موضوع دین خالص کا علمی اور عملی نظام قائم کرنا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ شرک، کفر، ظلم، طاغوت، ان تمام سے انسانیت علیحدہ ہو کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے مخلص ہو کر کام کرے اور انسانیت میں سے طاغوت کا خاتمہ کرے۔ تو اسی موضوع کو واضح کرتے ہوئے اس دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات جاری کی گئیں کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے، اور کوئی تسلیم کرے یا انکار کرے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان معیارات پر خود بھی قائم ہوں، اور جو متقی آپ پر ایمان لانے والے ہیں انہیں بھی اس معیار پر پرکھیں، انہیں بھی اس بات کا حکم دیں۔ سچے انقلابی نظریے پر خود انقلابیوں کا غیر متزلزل اعتماد ہو تو کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا مانتی ہے تو مانے، نہیں مانتی تو نہیں۔ دنیا کی پرواہ کیے بغیر صرف حق اور سچ نظریے اور عمل کی اتباع ہر انقلابی کی بنیادی خصوصیت ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
کہ یا عباد الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، منافقت چھوڑ دو۔ خاص طور پر بظاہر ایمان لانے والے، ایمان کے دعویٰ کرنے والے، ان پر لازمی اور ضروری ہے کہ جب تم اللہ پر ایمان لائے ہو، یقین رکھتے ہو، تو اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے تعلق قائم کر کے عدل و انصاف قائم کرو، کیونکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ تو اللہ کا ڈر یہی ہے کہ اللہ کے تعلق سے انسانیت میں سے ظلم مٹاؤ۔ مولانا سندھی نے یہاں عنوان قائم کیا ہے کہ زمرۃ المتقین العادلین، جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، ان کا یہاں سے تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے رب سے ڈرنے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے بھی اس دنیا میں اچھے کام کیے اس کا بدلہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا نکلے گا۔ جو یہاں عدل و انصاف سے کام لیں گے، عدل و احسان سے کام لیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اتقوا ربکم میں اللہ کے ڈر سے عدل ہے، اور للذین احسنوا میں صفت احسان کا اظہار ہے، وہی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو ایک جگہ پر احسنوا اور ایک جگہ پر اتقوا ربکم۔ تو تقویٰ ایسا عدل کہ جس عدل میں تمام لوگوں کے لیے مساوی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہو، اور احسان اس سے بھی اوپر بڑھ کر ہے، عدل سے بھی اوپر، کہ اپنا حق بھی دوسروں پر خرچ کر دینا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنے ہی بھوکے پیاسے کیوں نہ ہوں۔ تو یہ ایثار ہے، یہ اگلا درجہ ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ یہاں صفت احسان کا اظہار کرنے والے ہیں، خواہ اللہ کے تعلق سے ان تعبد اللہ کانک تراہ کی کیفیت ہو، کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں یا اللہ انہیں دیکھ رہا، یہ تصور ان کے ہاں موجود ہو ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، اور خواہ انسانیت میں اپنا حق بھی دوسروں پر خرچ کر دیں، دوسروں کو ترجیح دیں۔ تو احسان کی دونوں قسمیں، جو عبادت الہی اور ایثار، دونوں پر مشتمل ہے۔ تو جو لوگ یہ کام اختیار کرتے ہیں فی ہذہ دنیا حسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انہیں ترقی اور کامیابی ملے گی، اور انسانی تاریخ نے دیکھا کہ جن صحابہ اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ پارٹی نے، جماعت نے انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی اور اللہ کے ڈر اور تقویٰ سے جو کام کیا، دنیا میں ان کو غلبہ حاصل ہوا، بین الاقوامی حکومت قائم ہوئی، تو دنیا میں بھی ان کے لیے حسنہ ہے، اور آخرت کی کامیابی اس پر مستزاد ہے۔ اس لیے اگلی بات کہی کہ وارض اللہ واسع، متقی آدمی جو عدل و انصاف اور ایثار و احسان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس کا کسی خاص دھرتی یا زمین سے تعلق نہیں کہ وہ وہیں جڑ کر رہ جائے۔ اگر وہاں وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ارض اللہ واسعہ، یہاں نہیں تو دوسری جگہ، دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ، جہاں بھی موقع ملے اسے ان ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں اگر یہ موقع نہیں مل رہا ابھی فوری طور پر، یہاں صفت احسان اور تقویٰ کی اساس پر نظام بنانا مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، جاؤ مدینہ پہنچو۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے،
وہ کسی خاص دھرتی کے ساتھ مخصوص ہو کر کام کرنے کا پابند نہیں ہے۔ سب سے اچھا موقع تو یہی ہے کہ اپنی سرزمین میں کام کرے، اور اگر وہاں اس کی آزادی اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کہیں باہر بھی نکلنا پڑے، مہاجر بھی بننا پڑے، جد و جہد کے دوسرے راستے بھی اختیار کرنا پڑے، تو اس کو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ ساری زمین اللہ کی ہے، اور اللہ کی اس زمین میں غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کے لیے کہیں بھی جایا جا سکتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو اس دنیا میں لوگوں پر احسان و ایثار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور بالخصوص اپنا وطن چھوڑ کر، اپنی سرزمین چھوڑ کر مہاجرت قبول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جس وطن میں انسان پیدا ہوا، جس دھرتی پر رہا، اسے چھوڑ کر جانا، اور وہ بھی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، یہ بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ چاہتا ہے۔ اور جو لوگ ان دونوں کاموں کے لیے اعلیٰ درجے کا صبر کرتے ہیں، اپنے نظریے پر ڈٹے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، تو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ ایک ہے روٹین میں آپ کام کر رہے ہیں، اپنی ہی دھرتی میں رسمی اور روایتی انداز میں کام کر رہے ہیں، تو وہ رزق تو حساب سے ملے گا، جتنا عمل کرو گے اتنا آپ کو بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر صبر و استقامت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیل کر ہر جگہ اپنی دعوت و تربیت کا کام مسلسل جاری رکھو گے، مشقتیں برداشت کرو گے، تکلیفیں برداشت کرو گے، تن آسانی چھوڑ دو گے، تو باہر نکل کر اقدامات کرو گے، تو اس کا اجر بغیر حساب ملے گا۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو پہلی ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے مخلص بندوں کو یہ دی جا رہی ہے کہ تقوی، احسان اور صبر و استقامت کے ساتھ آپ جد و جہد اور کوشش جاری رکھیں۔ زمین کے ساتھ محض وابستہ ہونے یا اپنے جو تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے کام کرنے کی صرف نیت نہ رکھیں، بلکہ جہاں موقع ملے، جس جگہ موقع ملے وہاں جائیں اور جد و جہد اور کوشش کریں۔ قل، دوسرا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، کہہ دیجیے، آپ اعلان کر دیجیے، انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت خالصتاً اس کے دین اور نظام کے لیے کروں گا، اپنی دین اور اپنے تمام کام صرف اسی ذات کے لیے ہوگا۔ میرا بنایا ہوا ہر عملی نظام الدین وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کی حکمرانی کو غالب کرنے کے لیے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے تو نہیں صحیح۔ میں نے اپنے لیے جو طے کر لیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں وہ پورا کر کے چھوڑوں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں پہلا مسلمان بنوں، پہلا اپنے فرما بردار بنوں اس حکم کا جو اللہ کے لیے خالص دین اور سسٹم قائم کرنے سے متعلق۔ تو اس دنیا میں، اس دور میں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اور جب پہلا مسلمان ہوں تو مجھے اس دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر حال میں جد و جہد اور کوشش کرنی ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے ببانگ دول کہ کوئی اور مانتا ہے یا نہیں، میں نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جو انقلابی یہ فیصلہ کر لے، عزم کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، ساری دنیا اس کی موافق ہو یا مخالف، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنے عزم پر قائم رہ کر اپنے لیے جد و جہد کے راستے بناتا ہے، زمین تلاش کرتا ہے کہ کس جگہ اور کس موقع پر کیا اقدام کیا جا سکتا ہے جس سے قوموں کی آزادی، عدل و انصاف کا قیام ممکن ہے۔ ہمارے مشائخ کی سب سے بڑی خصوصیت انبیاء علیہم السلام کی اتباع میں یہی ہے کہ شیخ الہند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی
ان حضرات کو اگر ہندوستان میں کام کرنے میں رکاوٹیں پیش آئیں تو انہوں نے اس کی آزادی اور حریت کے لیے جلا وطنی بھی اختیار کی، مہاجر مکی بنے، جد و جہد اور کوشش کا نیا راستہ اختیار کیا۔ ہندوستان میں راستے بند ہوئے تو شیخ الہند حجاز اور نہ جانے کہاں کہاں، پھر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل بھیجا، دور دراز کے علاقوں میں جہاں انہیں موقع ملا۔ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، اور ہر جگہ پہنچ کر اس آزادی اور حریت کے اس نظریے کو، عدل و انصاف کی جد و جہد کو انہوں نے اپنا بنا لیا، اس کے لیے کردار ادا کیا، جہاں گئے اس پر صبر و استقامت سے کام کیا۔ تو مجھے تو یہ حکم ملا ہے، میں تو حکم کا پابند، لأن اکون اول المسلمین۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر اس کے بہت بڑے عذاب سے۔ تم ڈرو یا نہ ڈرو، تمہارے دلوں میں کوئی خوف پیدا ہو یا نہ ہو، میں نے اپنے لیے یہ طے کیا ہے کہ مجھے تو اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو انی اخاف عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے، خوف ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ جو امام الانبیاء ہے، نبوت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ہدایت ملی ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں، شہنشاہ مطلق نے مجھے حکم دیا ہے تقوی اختیار کرنے، لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے، صبر و استقامت اختیار کرنے، اور اسی کے ساتھ اللہ کے دین کو مخلصانہ طور پر غالب کرنے، اور پہلا مسلمان ہونے کے یہ جو مجھے احکامات دیے ہیں، میں ان اگر احکامات کی خلاف ورزی کروں تو مجھے تو اپنے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یوم عظیم، اس دن سے میں خوف زدہ ہوں۔ آپ یہ بھی بتلا دیجئے لوگوں کو، قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، میں اللہ کے لیے اپنی تمام تر جد و جہد اخلاص کے ساتھ اسی کے لیے کرنا ہوں۔ مخلصا لہ دینی، میرا دین، میری بندگی، میرا نظام وہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی غلامی کا ہے، میں تو غلام ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے تو آپ کچھ سستا لیا کریں، آرام کر لیا کریں۔ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبدیت کے اس مقام پر کہ جہاں اپنے آپ کو مٹا کر اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ کا اعلیٰ کار بنا لینا، کہ گویا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، کہ اس میری جان کے ذریعے سے جو چاہے آپ کام لینا چاہتے ہیں، جو حکم دیں گے میں حکم کا بندہ ہوں۔ جیسا ایک غلام اپنے آپ کو اپنے آقا کے سپرد کر دیتا ہے، جہاں بھیجے، جہاں بٹھائے، جہاں کھلائے، جہاں پلائے، ایسے ہی میں تو اپنے آپ کا اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا دین، اپنا نظام، اپنے تمام تر کام وہ اللہ کی غلامی کے ساتھ وابستہ کر دیے۔ سچے اولیاء اللہ اور مخلصین کا سب سے بڑا کام ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ، اور ذات باری تعالیٰ نے جن کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، انبیاء اور اولیاء، ان کے ہاتھ میں غلام بن کر کردار ادا کریں، اپنی خواہش، اپنا ارادہ، اپنے تقاضے، اپنی طبیعت ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں یہ جملہ بار بار دہراتے ہیں کہ جو آدمی تقویٰ کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اسے اپنی طبیعت، اپنی خواہش، اپنے ارادے، اپنے دل اور اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی۔ وہ گویا کہ غلام ہے، دوسرے کے تابع ہے، اور جیسا حکم ملے، جو کام سپرد کیا جائے اس کے اعلیٰ کار بن کر کردار ادا کرے۔ اس لیے صوفیاء، محققین، علماء ربانیین کا ہمیشہ سے یہی دستور اور طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے مشائخ کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہی تو آنے سے رہی کہ اللہ میاں آ کر کہے کہ جی تم یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اب تو نبی اور نبی کے سچے جانشین ہیں،
جن کے حکم کی پاسداری کرنے میں، عبدیت اختیار کرنے میں ہی دین کا مخلصانہ نظام قائم ہوتا ہے۔ جہاں نفس کی خواہشات داخل ہو جائیں تو وہاں تو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ذکر اذکار کرنے اور پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں بسا اوقات یہ بات پختہ ہو جاتی ہے، دماغ میں آتا ہے کہ اب ہم کامل ہو گئے، اب ہم کام کر سکتے ہیں، تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا نفس کے دھوکے بہت ہیں، یہ شیطان اور نفس قدم قدم پر کیا بہکاتا ہے، اس کے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اس لیے جب تک جو کام سپرد نہ کیا جائے اس وقت تک اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا یہ نفسانی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کامل سمجھنا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آخری مارچ میں جب اپنے آخری خلفاء کو اجازت دی تھی تو وہاں حضرت نے بنیادی بات یہی فرمائی تھی کہ ہم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی بیکار ہے۔ یہ تو پوری زندگی کا سفر ہے، پوری زندگی کا سودا ہے، اسے تو جد و جہد اور کوشش کرنی ہے اپنے مقاصد اور اہداف کے لیے۔ جہاں بھی نفس میں یہ خیال آ گیا کہ میں کامل، میری رائے کامل، میری سوچ کامل، میری بات کامل، تو وہیں سے کیا ہے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان پھر ایسے بانس پر چڑھاتا ہے کہ ایسے اونچائی سے نیچے پٹخ کر گراتا ہے کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ تربیت کا جو انبیاء کا طریقہ کار ہے، صحابہ کی جد و جہد کا جو انقلابی کردار ہے، اس کی خصوصیت بنیادی طور پر یہی ہے۔ ساری عمر حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ الہند کے نام پر گزار دی، اور آخری انتقال سے 3 دن پہلے اللہ سے بھی گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے مشائخ سے بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے تو زخمی حالت میں ہیں، عبداللہ ابن عمر جن کے سینے کے ساتھ سر لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، انہوں نے آخر تیسری دفعہ سر زمین پر رکھا تو مٹی میں سر ملانا شروع کر دیا، مٹی سر پر ڈالنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو عمر اور اس کی ماں ہلاک ہو گئے، اے عمر تیری ماں پر بھی ہلاکت، تجھ پر بھی ہلاکت۔ ساری عمر گزار دی ایک کام کے لیے، لیکن اس کے باوجود عبدیت کا یہ مقام ہے کہ آخری وقت بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ وہ بنیادی حکم ہے جو اللہ پاک نے براہ راست نبی کو دیا، اس لیے کہ نبی ہی اس حکم پر کامل اور 100% پورا اتر سکتے ہیں۔ باقیوں میں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اس لیے خاص طور پر قل، تم یہ کہو، اور پھر جتنا لوگوں سے ہو سکتا ہے ان کو بھی حکم دو کہ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم جس کی چاہے پوجا مرضی کرتے رہو۔ مجھے تو یہ حکم دیا ہے اعبدوا مخلصا لہ دینی، میں تو اللہ کے لیے خالص غلامی اختیار کیے ہوئے ہوں، تمہاری مرضی ہے فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہے پوجا کرنا چاہتے ہو کر لو، میرا جبر نہیں ہے، میری تو دعوت ہے، میرا تو پیغام ہے پہنچانا، میرا تو اللہ کا حکم سنا دینا ہے، تو باقی تمہاری مرضی ہے، تم جس کے غلام بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، فاعبدوا ما شئتم من دونہ۔ لیکن یاد رکھو، قل، یہ بھی اعلان کر دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہ لوگ جو خسارے والے ہیں، ہارنے والے ہیں، جنہوں نے غلامی دوسروں کی اختیار کی، وہ دوسروں کے یرغمال بنے، تو انہوں نے اپنا نفس بھی اور اپنی بیوی بچے بھی قیامت کے دن ہار دیے۔ حضرت نے ترجمہ ہارنے کا کہا، ہار بیٹھے، لڑائی میں، جنگ میں اپنی خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکے اور وہاں ہار بیٹھے۔ اور ویسے بھی عرب لوگ جب شطرنج وغیرہ اور جوا شوا کھیلتے تھے تو جوئے کے اندر اپنی بیویاں، بچے، باندیاں، مال، بسا اوقات جواری لوگ جو ہیں اپنا آپ بھی ہار بیٹھ کر کہتے تھے چلو جی میں تمہارا بندہ بن جاؤں، غلام بن جاؤں۔ تو غلامی تم جس کی مرضی کرو،
لیکن یاد رکھو کہ جو خسارے والے ہیں قیامت کے دن بڑی بری حالت میں ہوں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہ بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ہار ہے۔ حضرت سندھی فرماتے ہیں جس نے حضرت القدس سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا، یہ جو مخلصا لہ الدین کی تشریح پر 3 صفحے یہاں حضرت نے لکھے ہیں اس کی شروع میں، کہ حضرت القدس سے جس کا تعلق ہے اور حضرت القدس کے تعلق سے اس کا بندہ بن کر، غلام بن کر جو کردار ادا کرتا ہے وہ دراصل اخلاص فی الدین ہے، اور جس کا وہاں تعلق نہیں ہے وہ خسارے میں ہے، کیونکہ وہ تو نفس کا بندہ ہے، وہ تو خواہش کی بنیاد پر رائے قائم کرتا ہے، خواہش کی بنیاد پر کام کرتا ہے، خواہش کی بنیاد پر جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، یہ نفس کا دھواں آخر وقت تک ساتھ شامل رہتا ہے، کہیں نہ کہیں نفس کی خواہشات جو ہے وہ اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ گو بظاہر وہ کہے کہ جی میں تو بڑا مخلصانہ کام کر رہا ہوں، لیکن یہ نفس کا دھوکہ اور اس کا دھواں آخر وقت تک اٹھتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نفس کی اس کے اندر ملاوٹ ہوتی رہتی ہے، اور کسی آگ کے اندر دھواں شامل ہو جائے تو اس کی توانائی اور طاقت کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ روشنی وہی معتبر ہوتی ہے جو دھوئیں کے بغیر، وہ دیا جو بغیر دھوئیں کے جل رہا ہے اس کی روشنی صاف شفاف ہے، اور جہاں دھواں ہے تو وہاں روشنی صاف شفاف نہیں ہوتی، وہاں اندھیرے بھی ساتھ، ظلمتیں بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ تو نفس کا دھواں اس وقت تک نہیں رکتا جب تک کہ انسان حضرت القدس کا براہ راست نمائندہ نہیں بنتا اپنے مشائخ اور اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کے ذریعے سے۔ تو نبی کی صحبت سے صحابہ کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی، اور صحابہ کی صحبت سے تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کے نسبت توسط سے چیز حاصل ہوئی، تو وہ اصل میں اس دھوئیں کو ختم کرتا ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اور وہ خسارہ کتنا مشکل ہے ذرا اندازہ لگاؤ، تصور کرو، لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں، آگ نے سایہ کیا ہوا ہے اوپر سے بھی، اور ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ بھڑک رہی ہے، اوپر نیچے جہنم میں چاروں طرف آگ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ وہی جو دنیا میں نفس کا دھواں، نفس کی خواہشات، نفس کی غلامی اور اخلاص فی الدین نہیں حاصل کیا، دین کے لیے مخلصانہ جد و جہد کا نظریہ اور تربیت نہیں حاصل کی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی جاہ پرستی، کوئی نہ کوئی مال پرستی کا اثر رہا، تو اس کی آگ اوپر بھی ہوگی اور نیچے بھی ہوگی۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ جہنم ہے جو اوپر اور نیچے ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں ہوگی، جو ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان پر خوف پیدا کرتا ہے۔ نبی کو تو کہا انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں اپنے رب کے عذاب سے، تو اللہ اس عذاب سے ڈراتا ہے۔ اور اگر اس عذاب سے نبی جیسا اولو العزم فرد، جس کی ملکیت بھی عالیہ، جس کی بہیمیت بھی عالیہ، وہ ڈر جائے، اور یہ ناقص ملکیت اور ناقص بہیمیت والے کہیں جی ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں، تو اس سے بڑا اندھا پن کیا ہوگا، اس سے زیادہ بے وقوفی اور حماقت کیا ہوگی کہ مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اچھا میں ڈر کر کام کروں، یرک کر کام کروں، تو اس سے بڑی خرابی اور تباہی کیا ہے؟ اللہ ڈرا رہا ہے کسی چیز سے اور بندہ ڈرے نا، تو اس سے بڑا خسران اور کیا ہوگا؟ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈرو، تقوی اختیار کرو، عدل و انصاف قائم کرنے کا کام کرو، جو شروع صورت میں کہا تھا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دے اتقوا ربکم۔ اب دونوں زمروں کا تذکرہ کر کے آخر میں اللہ نے خود براہ راست خطاب کر کے کہا یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈرو، تقوی اختیار کرو، عدل و انصاف قائم کرو، اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا آگے، والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو، سامراج کی بات نہیں ماننی، سرکش قوموں اور غلامی مسلط کرنے والوں سے قطعی طور پر اجتناب کرو،
تقویٰ کی تشریح بیان کر دی کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب برتتے ہیں، ان یعبدوہا، ان کی غلامی کرنے سے، وہ جو بیانیہ پھیلائیں، وہ جو نظریہ دیں، وہ جو نظام مسلط کریں، اس کی غلامی کرنے سے جو لوگ انکار کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، یہ ہے فتقون، تقویٰ کا پہلا تقاضا اجتناب طاغوت کی غلامی سے نکلنا ہے، ذہنی غلامی، عملی غلامی، اور ان کے پورے سسٹم سے علیحدہ ہونا ہے۔ اور اس تقویٰ کا دوسرا اہم ترین پہلو وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ انابت الی اللہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ اخبات کی کیفیت پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع، اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ جیسے اولیاء اللہ کا معاملہ ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے، جیسا کہ آگے اگلی بات آ رہی ہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، تو جو لوگ طاغوت سے اجتناب برتیں گے اور اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے والے ہوں گے، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پیچھے کہا تھا جو خسارے والے ہیں، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، آگ کا ایک سیاہ بادل اوپر ہے اور ایک نیچے ہے۔ اور یہاں کہا جو لوگ طاغوت سے بچنے والے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ فبشر عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون ہے میرے بندے جن کو خوشخبری سنانی ہے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے خاص بندے وہ ہیں کہ جب میری بات سنیں، ان کے کانوں میں میری بات پہنچے تو بہت احسن طریقے سے اس کی اتباع کریں، بے دلی سے، ویسے ہی مجبوری کا نام شکریہ، لوگ کیا کہیں گے کہ جی اللہ نے کہا ہے تو نہیں مانا تو لوگ طعنہ زنی کریں گے، نہیں، دل کی چاہت سے، صفت احسان سے، اللہ کا بندہ اور غلام سمجھ کر اللہ کے حکم پر احسن طریقے سے جو عمل کرتا ہے، فیتبعون احسنہ، وہ میرے بندے ہیں۔ تو بندوں کی وضاحت بھی کر دی کہ بندے وہ ہیں میرے خالص جو یستمعون القول، بات سنیں، اور استماع کہا ہے توجہ سے سنیں، ویسے نہیں کہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، غفلت سے سو کر۔ صبح کے وقت یہاں ویسے بھی اطمینان اور سکون کی کیفیت ہے، اس لیے نیند بھی آ رہی ہے، سو کر نہیں، جاگ کر۔ یستمعون، جنہوں نے اچھی طرح میری بات سنی، اور فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کی بڑے احسن طریقے سے اتباع کی۔ اور احسن طریقے سے اتباع کیا ہے؟ کہ جس کا حکم دیا ہے اسے کرے، اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا تمہیں رسول اللہ حکم دے اسے کرو، اور جس کا حکم نہ دے اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ فیتبعون احسنہ، قرآن کہتا ہے اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے خالص بندے بن کر اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، طاغوت کی غلامی سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند شمار ہوں گے۔ جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے خسران کا راستہ اختیار کیا، جہنم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ہدایت یافتہ کہاں سے ہوئے؟ وہ عقل مند کہاں سے ہوئے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی 50-60 سال کی زندگی، یہاں کی مادی آسائش، یہاں کا کھانا پینا اور لالچ تو پورا کر لیا انہوں نے، لیکن آخرت میں بالکل ناکام، اور دنیا میں بھی آخر میں ناکام، کیونکہ لذت حاصل کرنے کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اگر حد سے زیادہ تعیشات کی بنیاد پر انسان لذتیں حاصل کرتا ہے تو ایسا لذت حاصل کرنے والا اپنی بڑھاپے کی عمر میں ان لذتوں کے احساسات سے عاری ہو جاتا ہے۔ وہ لذتیں بھی 60 سال کے بعد
کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کھانے کی کیا لذت ہوگی، جنسی تقاضوں کی کیا لذت ہوگی بوڑھے کو، تو وہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد پھر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کی عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی بڑھاپا اور بچپنا دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا لذت ہے۔ تو کہا عقل مند وہ ہے جو یہاں اس دنیا میں بھی جن کی لذت آخر وقت تک جاری رہتی ہے۔ اولیاء اللہ کا حال یہ ہے کہ ان کی لذت ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کے تعلق کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ وہ جس چیز سے ان کا قلب راحت اور لذت پاتا ہے وہ اس عبادت میں جتنا مشغول ہوتے جاتے ہیں اتنی اس کے اندر ترقیات ہوتی رہتی ہیں۔ اور خاص طور پر جب طاغوت کا اجتناب، طاغوت کا مقابلہ اور مزاحمت ہو تو پھر لذتوں کے بام عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے تو حضرت پر جو انوارات کی بارش تھی، ان کے قلب کا جو حال تھا، حضرت شیخ الہند نے اپنی پہلی 50 سالہ زندگی میں اتنا ترقی اور اتنی روحانی کامیابی حاصل نہیں کی جتنا ان 4 سالوں میں مالٹا کی مصیبت اور مشقت نے ان کا مقام بلند کیا۔ تو ان کی لذت کا تو کوئی حال نہیں، بہت اونچا مقام۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری آخر زمانے میں کھانا پینا بند ہو گیا، رمضان میں صرف 1 فنجان قہوے کا جس سے افطار کرتے تھے بس۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے کئی دفعہ عرض کیا کہ حضرت بہت کمزوری ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب لذت مل رہی ہے، اللہ میاں کھلاتا ہے، اللہ میاں پلاتا ہے، تو اب کیا ضرورت ہے۔ 7-8 سال سے مسلسل بیمار ہیں، تکلیف میں ہے، بظاہر جو ہے وہ تمام چیزیں جو دنیا کی ظاہری لذات ہیں وہ نہیں استعمال کر پا رہے، لیکن قلبی اور روحانی لذت کا عالم یہ ہے کہ اسی میں مست ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو وہی عقل مند ہوا نا، اور جو یہاں کی لذتوں کے پیچھے، وہ لذتیں تو 4 دن بعد ختم۔ قرآن حکیم نے آخر میں نقشہ کھینچا، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ چند سوالات کیے۔ کیا وہ آدمی جس پر عذاب کا کلمہ برحق ہو چکا، اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، طاغوتی نظام کی وجہ سے، طاغوت کی غلامی کی وجہ سے، کیا وہ جس پر اللہ کا عذاب برحق ہو چکا ہے، وہ برحق ہے، یا یہ جو عقل مند ابھی جن کا ذکر کیا ہے جو اجتناب طاغوت کرتے ہیں؟ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق۔ سوچو اور غور و فکر کرو۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ جو جہنم میں ہے اس کو نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا جس کے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ جہنم سے نکالنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں؟ بھلا تو نجات دلائے گا اس کو جو آگ میں پڑ چکا۔ اس لیے صاف طور پر کہہ دیا اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ آخر وقت تک کان لگا کر بھی کہا کہ میرے کان میں ہی کہہ دو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کہتا دیکھو بھتیجے کے چکر میں مت آنا، یہ اس وقت اپنی غیرت پر اور اپنی اس پر برقرار رہنا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہاں اللہ پاک نے صاف طور پر کہا افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ جس کو چاہیں یا جن من احببتا کو آپ جہنم سے نکال سکتے ہیں؟ تنقذ من فی النار نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے ہے، لاکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے ڈر کر تقوی اختیار کیا، عدل و انصاف قائم کیا، ان کے لیے انعامات ہیں۔ اس کے علاوہ مجال نہیں کہ جس آدمی نے خسران کا سودا کیا ہو اسے کوئی جہنم سے نکال سکے، ایسا نہیں۔ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، ان کے لیے تو بالا خانے ہیں اور بالا خانوں پر بالا خانے ہیں جنت میں، اور وہ ایسے بالا خانے اور جھروکے ہیں جو مبنیۃ بنائے جا چکے ہیں، تعمیر شدہ ہیں۔ وہ بالکل وہ جہاں ان کو راحت سے رکھنا ہے، سچے لوگوں کو جس جنت میں داخل کرنا ہے وہاں ان کی تمام چیزیں پہلے سے تیار، ان کے لیے اوپر نیچے آگ ہے اور ان کے لیے اوپر نیچے بالا خانے ہیں، جھروکے ہیں۔
لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ تجری من تحتہا الانہار، نیچے سے چشمے اور نہریں جاری ہیں، اور اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہاں جی، بہت بڑے بڑے کیا ہے بالا خانے ہیں، تجری من تحتہا الانہار۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہاری جھوٹی حکومتوں کے وعدے نہیں کہ جی ووٹ لینے کے لیے وعدے کرتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں اتنے لاکھ گھر مکان بنا دیں گے، یہ جھوٹے وعدے نہیں ہیں، یہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے جنت میں ایسے مکانات، ایسے انعامات، ایسی ترقیات تمہارے لیے طے کی ہوئی ہیں، اور دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو ایسے ہی عالی شان عمارتیں، مدینہ جب مدینہ بنا، بین الاقوامی مرکز بنا، تو اس کی تعمیرات کا حال، دمشق، کوفہ، بصرہ، دور دراز کے علاقے، ان کے جو محلات اور ان کی عمارتیں، وہ کیسر و کسریٰ کے نشانات، وہ لہم، انہی کے لیے ہیں، متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کے وعدے میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ یہ جو کچھ بات بیان کی گئی ہے وہ 100% درست اور اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ پھر اس پوری بات کو سمیٹتے ہوئے ہاں جی ایک مثال دی، ذرا مثال کی بنیاد پر غور و فکر کرو۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کو فسلکہ ینابیع فی الارض، اس کے ذریعے سے زمین میں چشمے پھوٹے، بارش ہوتی ہے، ہاں جی برف باری ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے اور مختلف جگہوں سے چشموں کی صورت میں پہاڑوں میں پھوٹتا ہے اور پھر دریاؤں کے ذریعے سے بہتا ہے، تو اس پانی کو چلایا۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر وہ پانی زمین کو سیراب کرتا ہے اور وہاں سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں ہاں جی باہر آتی ہیں، کسی کا رنگ کیسا، کسی کا رنگ کیسا، مختلف کھیتیاں۔ ثم یہیج، پھر وہ مزید ترقی کرتی ہے، فتراہ مصفرا، جب توانا ہو جاتی ہے وہ فصل تو وہ کاشتکار کو کتنی خوبصورت لگتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ پیلی پیلی ہاں جی اس کے اندر ترقیات اور لہلہاتے کھیت، ہاں جی کاشتکار کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں، اور دل میں کاشتکار کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے محنت کی اور یہ سب کچھ ظاہر ہوا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کھیت آخر وقت میں خشک ہو جاتا ہے، بلکہ خشک کا انتظار کرتے ہو، اس کی یہ ہریالی ختم ہو، اس کی یہ پلاہٹ ختم ہو، بالکل خشک ہو جائے تاکہ اس کو کاٹنے میں آسانی ہو۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں سے دانے الگ، بھوسا الگ، ہاں جی انسانوں کے لیے خوراک بھی اور باقی مخلوق جو جانور ہیں ان کے لیے بھوسا بھی۔ تو چیز آئی اور عروج پر پہنچی اور واپس دوبارہ کیا ہے، حطاما۔ پھر اگلے سال اسی دانے کو کاشت کرتے ہو، پھر یہ سرکل چل رہا ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے؟ دنیا کی زندگی کا بھی یہی حال ہے، دنیا کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری حج کیا اپنی زندگی کا ذی الحج میں، 13 ذی الحج کو مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ رات کا وقت ہے، 14ویں کا چاند ہے جی آسمان پر، تو اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئے اور چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ چاند پر میں نے غور و فکر کیا کہ اچھا یہ چھوٹا سا تھا، جی طلوع ہوا، بہت ضعیف تھا، پھر آہستہ بڑھتے 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 آج یہ جوبن پہ اس کی چاندنی پھیل رہی ہے، اور جب یہ عروج پر آتا ہے تو اگلی 15ویں تاریخ سے پھر کیا ہے، ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اپنی حالت پر قیاس کر رہے ہیں کہ کہاں ہاں جی میں ایک ضعیف سا بندہ تھا اور کہاں یہ عروج کہ آج اتنی سرزمین میری حکمرانی کے ماتحت ہاں جی نصف النہار کی حالت ہے، عروج پر ہے، اور اب یہ عروج دوبارہ کیا ہے جی۔ اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ فتنوں سے پہلے اور ہاں جی نئے حالات کے پیدا ہونے سے پہلے مجھے اٹھا لے، اس دنیا سے اٹھا لے،
تو 13 ذی الحج کو واپس آئے، یکم محرم کو شہید ہو گئے جی۔ تو یہ وہی جو قرآن حکیم نے بات کی کہ زندگی کیا ہے، پانی آیا، اس پانی سے کیا ہے، اب جیسے اگر یہ فصل اگی ہے تو یہ پانی اور نطفے سے ہی تم پیدا ہوئے، ہاں جی، پھر کیا ہے، جوان رانا بن گئے، اور پھر دوبارہ کیا ہے، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق۔ قرآن نے کہا ذرا غور کرو، ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، اس تمثیل میں بڑی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، جو غور و فکر کریں، اپنی حالت کا خود جائزہ لیں۔ عمر فاروق نے اسی آیت سے ہی کیا ہے، اپنا جائزہ لیا، اور چاند کو سامنے رکھ کر چاند کے گھٹنے بڑھنے سے کیا ہے، اپنی زندگی کا تجزیہ کیا، اور آخر میں ہاں جی غروب ہو گئے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہے عقل مندوں کی بات، کہ وہ تمثیلوں اور مثالوں سے باتوں کو سمجھیں، اور طاغوت کے مقابلے پر جد و جہد اور مزاحمت قائم کرتے ہوئے عدل و انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں۔ یہ زمرۃ المتقین ہے، یہی کامیاب ہیں۔ اس کے مقابلے میں زمرۃ الخاسرین ہے جی، ان کا جو طاغوت کے غلام بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوعت سے انکار کر کے، کفر اختیار کر کے دنیا کی ذلت اور رسوائی اور خسارہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور آخرت کا خسارہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو دونوں جماعتوں کے درمیان فرق و امتیاز اس رکوع میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔